اور چاچا جی میں کہہ رہا ایویں میں تینوں بھی جاننا میں خدا دی قسم میں جلسوں میں کہتا رہا ہوں تہاڈا پیو ہوئے گا تہاڈا پیو ہوئے گا میں کہنا چیلنج کر رہا میں نے کہا تھا 18 میں کہ میرے حلقے میں الیکشن لڑے عمران خان آپ سیاسی تقریر نہیں ہے رانا تم آگے لڑ لو رانا صاحب میری طرف دیکھیے رانا صاحب نے نیچے سے کہتا تھا رانا صاحب میری طرف دیکھیے رانا صاحب نو کراس ٹاک اس کے والد صاحب کو نو کراس ٹاک میری طرف دیکھیں یہ بات کرتے ہیں ایسے ان کا باپ ہوگا رانا صاحب میری طرف دیکھیں بات سنیں امن میرے مت میرے ساتھ بات رانا صاحب آپ تو بڑے ٹھنڈے ہیں رانا صاحب ادھر دیکھیں رانا صاحب ادھر دیکھیں آپ اپنے لیڈر کی عزت کرائیں رانا صاحب آپ کے لیڈر کو جانتا ہوں اچھا رانا صاحب میرے حلقے میں اس نے زمین فراڈ سے لی رانا صاحب آپ ادھر دیکھیں جی ادھر یہ ایسے بات کرتے کوئی نہیں بھتیجے آپ سارے لوٹوں کا ٹولہ ہے آپ کا نہیں ہے رانا صاحب بھتیجے آپ کا یہ میری بات سنیں یہ امر لوٹا نہیں ہے رانا صاحب یہ وہ لوٹا نہیں ہے رانا صاحب بھتیجے آپ بات کرتے ہیں ڈوگر صاحب بھتیجے ہیں آپ کے چلیں آپ میری بات اور چور تیرا پانچ چور ہو آپ سارا ڈبل چور ہو نہیں عتیق نہیں آپ کھا گئے ہو سارے آپ کھا گئے ہو بلال روکیں اور چھوڑو آپ ہو عاطف صاحب بیٹھیں پلیز تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں نہیں عاطف نہیں پلیز پلیز نہیں پلیز واپس جائیں پلیز واپس جائیں چلیں رانا صاحب چھوڑیں پلیز عاطف تشریف رکھیں عاطف پلیز عاطف صاحب بیٹھیں پلیز یار رانا صاحب وہ بھتیجا ہے آپ کا پلیز آپ ذرا سا نہیں آپ کا ایک بڑا پرانا رشتہ ہے وہ ہم سیاست ضرور کریں مگر رشتہ پلیز تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں عاطف پلیز تشریف رکھیے عاطف صاحب پلیز تشریف رکھیں رانا صاحب کرتے پلیز رانا صاحب پلیز ادھر عتیق یہاں بیٹھ جائیں پلیز رانا صاحب کا بھائی کہا کہ پی ٹی آئی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے یہ چاہتے رہیں جو مرضی یہ حسد کرتے رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پوری قوم نے اور ہاؤس نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے اس دوران سارے ایشوز پہ تو آئیے ہم پھر بیٹھ کے ہم اسی یکجہتی کے ساتھ آگے بڑھیں اور جو جس طرح بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں ابھی بریسٹر صاحب گور صاحب نے بھی بات کی کہ پرائم منسٹر صاحب بات تو کرتے ہیں لیکن ہم خلوص نیت سے بات کرتے ہیں ہم جو آفر دیتے ہیں کہ آئیے بیٹھیں ہمارے ساتھ بات کریں اور ہم چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی پاکستان میں آئے آج جو معاشی چیلنجز ہیں ان کو بھی اسی طرح مقابلہ کریں جس طرح ہم نے آج سفارتی سطح پہ یا ہندوستان کا ہم نے مقابلہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سبھی کا فرض ہے اور آج اگر پاکستان آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو اکنالج کرنا چاہیے میں نے دیکھا ہے کہ یہاں جس طرح کی تقریریں ہوئی ہیں بہت سارے کرٹیسزم آیا یہاں پہ ایک ہمارے آنریبل ممبر تھے میرا جنید اکبر صاحب اس دن کہہ رہے تھے ہم تو جیت کے میں آیا ہوں بھائی آپ جیت کے آئے ہیں تو باقی کون سے جیت کے نہیں آئے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں بریگیڈ صاحب ہنسنے والی بات نہیں ہے میں حلفاً ان کے نیچے کہتا ہوں اگر مجھے ایک ووٹ بھی غلط پڑا ہو مجھے اگر میرے خلاف ووٹ پڑے ہو سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں گا کیا کیا وہاں پہ جو ریٹرننگ افسر تھی یا جو کیا ہوتا رہا یہ مجھے پتہ ہے یا کسی طرح آپ جانتے ہیں ساری باتیں تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میرے حلقے میں ایک ایم پی اے کی سیٹ خالی ہوئی تو وہاں پہ اس وقت پرویز الہی صاحب کی حکومت تھی اور وہاں پہ بائی الیکشن ہوا اور وہاں پہ عمران خان صاحب نے جلسہ کیا شرکپور شریف میں آپ کو بتا رہا ہوں اور میں نے بھی جلسہ کیا ہماری قیادت نے جلسہ نہیں کیا اور وہاں پہ آپ کی ساری قیادت ایڈمنسٹریشن تو تھی نا ڈی پی او ڈی سی او جو بھی تھے لگے ہوئے تھے یہاں سے اسد عمر صاحب یہاں سے شفقت محمود صاحب کوئی وہ میاں اظہر صاحب کا بیٹا حماد اظہر
وہ میرا خیال 20 لوگ تھے، یہ یاسمین، راشد، جو بھی لیڈر تھے ان کے، ڈیرے پہ گئے جہاں میں آج تک زندگی میں نہیں گیا، وہاں ڈیرے پہ گھومے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم بائی الیکشن ان سے جیتے جب ان کی گورنمنٹ تھی شرپور شریف میں۔ یہ بات ایسے کرتے ہیں جس طرح یہ پتہ نہیں کس طرح میں چیلنج دیتا رہا ہوں کہ عمران خان کو کھڑا کر لے میرے حلقے میں، آپ بھی چیلنج دیتا ہوں۔ یار رانا صاحب وہ بھتیجا ہے آپ کا، پلیز آپ ذرا سا نہیں آپ کا ایک بڑا پرانا رشتہ ہے، وہ ہم سیاست ضرور کریں مگر رشتہ پلیز تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں عاطف پلیز تشریف رکھیے، عاطف صاحب پلیز تشریف رکھیں، رانا صاحب کرتے پلیز، رانا صاحب پلیز ادھر، عتیق یہاں بیٹھ جائیں پلیز، رانا صاحب کا بھائی کا کہ پی ٹی آئی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ یہ چاہتے رہیں جو مرضی، یہ حسد کرتے رہیں، یہ جلتے رہیں، وہی مکافات عمل ہے۔ یہ پرنسپل ہے، یار میں تقریر کر رہا ہوں، یہ مکافات عمل ہے، یہ ایک پڑھی لکھی بات ہے کہ مکافات عمل ہوتا ہے۔ میں اب پھر سیاسی بات کروں گا کہ جب ہمارے عورتوں کے دروازے توڑے گئے، جب جیلوں میں ہم پھرتے رہے، آج اس وقت ہم نے کہا تھا، ہم نے یہاں کھڑے ہو کے، پتہ نہیں یہ ممبر تھے یا نہیں، شہباز صاحب نے کہا تھا، بلاول صاحب نے کہا تھا، زرداری صاحب نے کہا تھا، عمران خان آپ آ گئے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے تھے عمران خان، آپ آ گئے ہیں جس طرح بھی آئے ہیں، جس طرح بٹھائے گئے ہیں، اس سے ہمیں ایشو نہیں ہے، لیکن ہمیں کہا گیا کہ حلف نہ لیں اس اسمبلی میں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، فضل الرحمان صاحب نے کہا، سب نے کہا، لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم سسٹم کا حصہ بنیں گے، اور ہم یہاں آئے، اور وہاں پہ بلاول صاحب نے کہا تھا عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس سے زیادہ کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا کہ آپ قدم بڑھائے چلیں۔ ہم یہاں کہتے رہے کہ عمران خان صاحب آپ جو کر رہے ہیں مت کریں، کل کو جو ٹائم آنا ہے پھر وہی ہوگا، آئیے مل کے ہم آگے بڑھیں، لیکن کسی نے ہماری نہیں سنی۔ آج چلیں، تاریخ دہرا رہی ہے، تاریخ آگے بھی ہوگی، لیکن آج میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے جو کام کیا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے جو ان کو یہ اعزاز ملا ہے فیلڈ مارشل صاحب کو، حسد کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تاریخ رقم ہوئی ہے، 19 کو تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے، یہ تاریخ میں یاد رہے گا پاکستان کا رول کہ یہ حکومت تھی جس نے یہ کام کیا تھا۔ اب میں اسپیکر صاحب بجٹ پہ بات کروں گا کہ بجٹ جس طرح جو حالات ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے وہ ایک ہے تاریخ ہے کہ سود کی اٹی سے یوسف کو خریدنے جانا۔ یہ جتنے ہمارے لمیٹڈ ریسورسز ہیں، جس طرح ہم پروگرام میں ہیں IMF کے، اس کے میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ جو ہے نا، یہ بیسٹ ایور بیسٹ میں کہوں گا، یہ بجٹ ہے۔